اگر اسلامی قوانین ہوتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام یہاں پہ نافذ ہوتا تو پھر ہم کہہ سکتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اکرم ناظرین، سید عرفان الحسنی پروگرام فلاح رمضان میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ہم اگر اپنے ملک کی بات کریں تو رمضان المبارک کی گھڑیاں اس وقت پاکستان میں گزر رہی ہیں۔ برکت مہینہ، مقدس ساعتیں جو ہیں وہ یقیناً یہ قوم گزار رہی ہے، لیکن ایک پروگرام میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ وہ ملک ہے جسے اسلامی قوانین کی تجربہ گاہ بننا تھا، لیکن یہ آج کل مسائل کی ہمازگاہ بن چکا ہے۔ محترم ناظرین، آج ہمیں ایک قوم کی حیثیت سے جو درپیش مسائل ہیں ان پر بات کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس اہم ترین موضوع پر بات کرنے کے لیے اتنی ہی اہم ترین شخصیت کا انتخاب بھی ضروری تھا۔ تو ایسی شخصیت آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، علاقے بھر میں رفاہی سرگرمیوں کے حوالے سے، سیاسی سرگرمیوں کے حوالے سے اور مذہبی سرگرمیوں کے حوالے سے اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محترم عزت مآب حاجی ظفر اقبال صاحب۔ حاجی صاحب، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ میں نے جیسے کہ انٹرو میں عرض کیا کہ اس ملک کو اسلامی قوانین کی تجربہ گاہ بننا تھا، لیکن یہ ملک جو ہے وہ مسائل کی ہمازگاہ بن چکا ہے۔ کیا ارشاد فرمائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ۔ رمضان کا مہینہ ہے اور اس کی جو برکتیں ہیں وہ تو سارے ہی سمیٹ رہے ہیں، جی بس آپ بھی سمیٹ رہے ہیں، میں بھی اور باقی ساتھی بھی۔ وہ آپ نے کہا کہ اس کو اسلامی مرکز بننا چاہیے تھا جی جی اور مسائل کی ہمازگاہ بن چکا ہے۔ اس کی وجہ ہے سب سے بڑی کہ جب آپ کے ملک کے اندر قوانین جو ہیں اس میں ڈفرینس ہے۔ اگر اسلامی قوانین ہوتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام یہاں پہ نافذ ہوتا تو پھر ہم کہہ سکتے تھے کہ یہ اسلامی قوانین کا مرکز ہے۔ جی مشن جب یہ 1973 کا آئین بنایا گیا اس میں بھی کافی ساری شکیں ایسی تھی جو اسلام کے مطابق ہے، جی جی لیکن اس پہ عمل نہیں کیا جاتا آج، جس کی وجہ سے آج ملک افراتفری کا شکار ہے۔ نہ کوئی عدلیہ کی بات ماننے کے لیے تیار ہے، نہ کوئی فوج کی بات ماننے کے لیے تیار ہے، نہ کسی اور ادارے کی بات ماننے کے لیے تیار ہے۔ ایک خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ اللہ نہ کرے کہ اس طرح کی صورتحال میں ملک تقسیم ہو جاتے ہیں۔ جی جی اس سے پہلے ہمارے ملک کے اندر بنگلہ دیش کی صورت میں ایک نقشہ موجود، جی 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 تو آج بھی یہ جتنے بھی سیاستدان ہیں اوش کے ناخن میں اور آپس میں بیٹھ کے اس پیارے ملک کے بارے میں سوچیں جو قائد اعظم محمد علی جناح اور ڈاکٹر علامہ اقبال کے خواب تھے وہ پورے ہو سکیں، اور جو صحیح معنوں میں جس کلمے پہ یہ بنایا گیا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی لاج رکھی جائے۔ حاجی صاحب، اب اگر ہم انہی باتوں کو غور سے دیکھیں تو گزشتہ جو ہماری 73 سالہ تاریخ ہے اس میں ہمیں کچھ بھی بدلتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ جو تینوں اہم ترین اس وقت ادارے ہیں وہ یقیناً اپنا کردار ادا کریں، تبھی بہتری کی جانب جو ہے وہ ہم بڑھ سکیں گے۔ آپ اپنے سیاسی تجربے کی بنیاد پر اس وقت موجودہ جو صورتحال ہے کیا مشورہ دیں؟ لیکن میں نے پہلے بھی کہا کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کیا ہوتے ہیں، اس میں عدلیہ ہے، پاکستان کی فوج ہے، سیاستدان ہے، اور یہ سارے ادارے مل بیٹھیں، جی مل بیٹھ کے جو ہمارا آئین ہے اس کے مطابق ملک کا جو قانون ہے اس سے عمل درآمد کروائیں۔ جی جہاں پہ کسی جگہ پہ کوئی خامی نظر آتی ہے تو اس میں آپ تبدیلی لے کے آ سکتے ہیں، نئی ترمیم آ سکتی ہے، بجائے کہ ایک دوسرے کو ساتھ ٹکراؤ کا پالیسی اختیار کرنے سے بہتر ہے کہ آپ یکجا ہو کے چلیں اور ملک کے لیے آپ کام کریں۔ بالکل یہاں پہ تو صورتحال یہ پیدا ہو سکتی ہے کہ ہر کوئی اپنی مرضی کا قانون بنانا چاہتا ہے، جی بالکل کہ یہ میری مرضی کا قانون بن جائے، میں اس کے مطابق اس ملک کو چلاؤں۔ جی ایسا تو نہیں ہوتا۔ جی بے شک۔ حاجی صاحب، میں تھوڑا سا آپ کی رفاہی سرگرمیوں کی جانب بڑھوں گا۔ علاقہ بھر راول پنڈی کا یہ ایریا جہاں پر اس وقت ہم موجود ہیں، احمد آباد کا علاقہ، یہ یقیناً آپ کی بہت ساری رفاہی یہاں پر منصوبے ہمیشہ جاری و ساری رہتے ہیں، وہ مساجد سے جڑے ہوں، وہ مدرسوں سے جڑے ہوں، وہ ویسے جو ہے وہ راستوں کی پختگی ہو۔ میں دیکھ رہا تھا کچھ ایام پہلے کہ یہاں پر اول روز سے لے کے رمضان اب تک جو ہے وہ یہاں پر مفت آٹے کی تقسیم کا
جو ہے وہ یہاں پر انتظام بھی کیا جاتا ہے. اس حوالے سے آپ کیا فرمانا چاہیں؟ دیکھیں جہاں تک رفائی کاموں کا تعلق ہوتا ہے نا، وہ جس طرح ہمارا علاقہ ہے، تو یہ علاقہ ایک پہلے دی یہاں پہ جس کے بعد یہ شہری سطح پہ تبدیل ہو گئے اور بہت سارے مسائل تھے. اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے ایک ٹیم کی صورت میں کافی حد تک ان مسائل کو حل کروا. جی جہاں پہ کسی جگہ قبرستان کا مسئلہ تھا، جنازہ گاہ کا مسئلہ تھا، مساجد کا مسئلہ تھا، مدرسے کا مسئلہ تھا یا رستے کا مسئلہ، یہ تو حل ہو بھی رہے ہیں، انشاءاللہ ہوتے بھی رہیں گے انشاءاللہ. یہاں پہ کسی جگہ پانی کا ایشو آتا ہے، ڈسپینسریوں کا مسئلہ ہے، اسکول کالج کا مسئلہ ہے. آٹے کی جو صورتحال آپ نے بتائی ہے، آٹا تو یہ تھا نا کہ یہاں پہ ایک گورنمنٹ آف پاکستان نے اور پنجاب گورنمنٹ نے ایک سستا کرنے کی بجائے اس کو مفت کر دیا. جی سستا کرنے والا مہنگا کر دیا اور مفت کر کے تقسیم کرنا شروع کر دیا. اس سے ایک نیا یہاں پہ لوگوں کے اندر غم و غصہ بھی پایا جاتا ہے. جی غم و غصہ اس لیے پایا جاتا ہے کہ باہر تصویریں لگی ہیں میاں شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی. جی جب آٹے کی تقسیم آتی ہے تو کہتے ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت تقسیم ہو گئی. اچھا تو آدھا تیسر آدھا پیر چل رہا ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ بھی آپ اسکیم ساتھ ساتھ چلاتے. جی اور جو جن لوگوں کے کارڈ بنے ہوئے ہیں نادرا سے، آپ اس پہ ان کو آٹا جاری کرتے. بالکل. وہ بیچارے صبح سے مرد خواتین نماز پڑھ کے آ جاتے تھے اور باہر تک لینے چلی جاتی تھی. پھر ہم نے اندر ٹیسٹنگ کا لگا کے حل اپنا خالی کروا کے جی لیکن بد نظمی، کیونکہ جہاں پہ ہمارے اندر اداروں کے اندر کرپشن کا دورہ ہو، وہاں پہ انصاف نہیں کیا جی جاتا. بے شک. تو ناانصافی جب سامنے نظر آئی تو ہم نے کہا جی کہ ہم اس طرح کا کام یہاں پہ نہیں چلنے دیں گے. صحیح. اگر آپ نے دینا ہے تو سب کو برابر کی سطح پہ دیں جی تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو. بالکل. تو یہ ایک قوم کے ساتھ فراڈ ہے. اس فراڈ کو بند ہونا چاہیے اور یکساں طور پر جو بھی آٹے کی تقسیم ہے، جس کا بھی نادا کا کارڈ بنا ہوا ہے، اس کو آپ آٹا دیں، نہ پوچھیں آپ کون ہیں، کدھر سے آئیں. ادھر تو یہ من مانی چل رہی ہے، تو وہ اس ملک میں شروع سے کبھی آ رہی ہے. ایسا ہی. صاحب میں پوچھنا چاہوں گا کہ ارشاد فرمائیے گا، رمضان المبارک کا یہ مہینہ، اس مہینے میں قوم کی حیثیت سے ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں اور جو ہمارے حکمران ہیں ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ ہماری قومی ذمہ داری تو یہ ہے نا جی کہ ہم اپنے آس پاس کے اپنے بھائیوں کا خیال رکھیں. جب ہم خود افطاری کر رہے ہیں نا تو دائیں بائیں دیکھیں کہ کس گھر میں افطاری کا انتظام نہیں ہے. یہ بالکل ایسے وہ بھی روزے دار ہوتے ہیں اور کس حال میں وہ روزہ افطار کر رہے ہیں. انسانی رواداری تو یہی ہے نا کہ آپس میں بھائی چارے کا خیال رکھا جائے. یہ بے شک. لیکن یہاں پہ تو ایک گھر ہے نا، تو گھر میں بھی چیزیں چھپا دی جاتی ہیں کہ ایک دوسرے کو نظر نہ آئے. لیکن رمضان کا یا مسلمان ہونے کا بہترین تقاضا تو یہی ہے نا کہ اس کو آپ ایک دوسرے کو کھلے دل سے تسلیم کریں. جی بالکل. آپ ایک ملے بھی تو کھلے دل سے. واہ. آپ اگر کسی کی مدد بھی کرنا چاہتے ہیں نا تو اس کو بھی پتہ چلے کہ میری مدد کی جا رہی ہے. بے شک. تو جہاں تک کہ گورنمنٹ کا تعلق ہے، میں نے تو دنیا کے ملک گھما ہوں، لیکن جہاں کی جو گورنمنٹ ہوتی ہے نا پاکستان کی، وہ مہنگائی کا ایک بازار گرم کر دیتے ہیں کہ ایک چیز اگر کوئی 10 روپے کی ہے تو وہ 30 روپے کی ہو جاتی ہے. اسی طرح پرائز کنٹرول کمیٹیوں کا کوئی کنٹرول نہیں. جی دکاندار اپنی من مانیاں کر رہے ہیں. وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ اس ندی میں ہم بھی نہا لیں تاکہ ہمیں بھی کچھ افاقہ ہو سکے. اگر اس طرح کی صورتحال ہے نا تو ہم مسلمان تو اپنے آپ کو کلواتے ہیں، لیکن مسلمانوں والا کردار کسی جگہ بھی نظر نہیں آ رہا. چاہے وہ مساجد میں بھی ضرور جاتے ہیں، لیکن باہر آتے ہیں تو اپنے کاروبار میں ہم اس کی نفی کر دیتے ہیں. جب آپ ایک 10 روپے کی چیز لے کے آ رہے ہیں، اس کو 30 روپے میں بیچیں گے تو وہ اپنے آپ کے ساتھ انصاف نہیں کیا جا سکتا. یہ ایک ظلم ہے اور اس کا حساب تو ان کو ادھر بھی دینا پڑے گا اور اگلے جان میں دینا پڑے گا. ایسے ہی. حاجی صاحب وقت مختصر ہوتا ہے، بہت ساری باتیں پوچھنے کو جی تو چاہتا ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ مختصراً پیغام جو ہے وہ اپنے پلیٹ فارم سے لوگوں تک پہنچا دیا جائے.
اپنے دل کی بات، من کی بات، کوئی میسج یا پیغام کیا ارشاد فرمائیں؟ یہ جو موجودہ وقت جا رہا ہے اس میں نے بڑے بڑے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ وہ مشکلات کا شکار ہے. جی ایسے ہی. اس مہنگائی نے لوگوں کی کمر توڑ کے رکھ دی. لوگ چیزیں تو دیکھ سکتے ہیں لیکن خریدنے سے قاصر. جی اپنے مسلمان بھائیوں سے یہ گزارش کروں گا، عید بالکل قریب ہے، آپ کے پاس اگر کپڑوں کے فالتو جوڑے پڑے ہیں تو کوشش کریں ان میں سے کچھ چاہے وہ سلائی کپڑے ہیں اپنے کسی بھائی کو دیں، زبردست. جوتے دیں. نہیں اگر دے سکتے اس سے زیادہ استطاعت ہے تو پھر آپ نئے کپڑے خرید کے دے دیں، کیونکہ سب نے آپ کے ساتھ عید منانی ہے. روپے پیسوں کی صورت میں ادا کریں. واہ. کسی کے گھر میں کوئی راشن نہیں ہے، راشن پہنچائیں. تب جا کے ہم یہ جو ہمارا رمضان ہے اس کا، رمضان کے روزے رکھنے کا جو ہمارا ایک مقصد پورا ہوگا. واہ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی پوری ہوگی. بے شک. تو آج کا یہ دور جو ہے وہ نفسی کا دور ہے، تو سارے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلیں. تو انشاءاللہ ہمارا جو دل ہے وہ پرسکون ہوگا ہی، اور ہم محسوس کریں گے کہ ہم نے جو روزے رکھے ہیں اللہ تعالیٰ کا جو ایک پیغام ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت اس کو صحیح معنوں میں پورا کیا. جی بے شک. حاجی صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت. محترم ناظرین، جناب حاجی ظفر اقبال صاحب ممبر کنٹونمنٹ بورڈ ہمارے ساتھ موجود تھے. بڑی خوبصورت باتیں آپ نے ارشاد فرمائی اور پیغامات بھی ساتھ ساتھ ارشاد فرما دیے. جیسے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم عید کے ایام کی خوشی کو دوبالا کرنے کے لیے اپنی خوشیاں اور چھوٹی چھوٹی جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی ہیں ان کو ہم بانٹیں، تبھی ہماری خوشیاں دوبالا ہوں گی. اسی پیغام کے ساتھ اپنے میزبان سید عرفان الحسنی کو اجازت دیجیے. اللہ